بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں فیاض الحسن چوہان حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے 3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ پہلا تو افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان دوحہ کے مذاکرات، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا اور کچھ تجزیہ رکھوں گا۔ دوسرا ان مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی تحریک نقدہ کوکا، ان کا جناب یہ واویلا کہ جناب ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ جناب طالبان کے ساتھ مذاکرات کرو، تو اب پاکستان کی حکومت آخر میں اسی جگہ پہ پہنچی جہاں پہ ہم اصرار کرتے تھے اور قیدی نمبر 420 مطالبہ کرتے تھے کہ طالبان کے ساتھ جناب آپ مذاکرات کریں، ان سے پیار محبت کریں۔ اس ایشو کا بھی تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں گے، اس کا کٹا چٹا کھولیں گے۔ تیسرا ایشو سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک بات گردش کر رہی ہے کہ سہیل آفریدی نے، وزیر اعلیٰ KPK نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں 30 دن تک دیکھوں گا، اگر وفاق اور ریاست نے اور اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق تعاون کیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں اگلا لائحہ عمل طے کروں گا۔ وہ لائحہ عمل کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب سب سے پہلے دوحہ مذاکرات، ساری دنیا جانتی ہے کہ 15 اگست 2021 سے لے کے اب تک تقریباً یہ 4.25 سال، اس میں پاکستان کی حکومت نے افغان طالبانوں کو، افغان حکومت کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن بھی دی اور ہر قسم کی ان کے ساتھ تعاون کیا، ہر ایشو کے اوپر، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو، چاہے وہ ریجنل ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو۔ لیکن جب سے ان کی حکومت آئی اس وقت سے لے کے اب تک انہوں نے مسلسل TTP کی سرپرستی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھایا، پاکستان کے اندر مسلسل در اندازی کی گئی، پاکستان کے ہزاروں نوجوان اور آفیسرز پاک فوج کے وہ شہید ہو چکے ہیں، کچھ اکثر لوگ کیجویلٹی ہوئی ہے، اور پھر 20 شہری ہیں جن کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں۔ ان 4.25 سالوں میں پاکستان نے ہر انداز سے افغان حکومت کی منت ترلے کیا کہ خدا کا واسطہ ہے، ہمارا ایک ریلیشن ہے، ایک اسلامی ریلیشن ہے، برادر اسلامی ملک ہو آپ بھی ہمارے، ہم نے آپ کی 50 لاکھ افغان مہاجرین کی ہم نے خدمت کی، ہم نے تمہیں پروٹوکول دیا، ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا، تمہارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، تمہارے بچوں کی پرورش، تمہارے بزرگوں کی پرورش، تمہاری جوانوں کی، تمہاری خواتین کی تعلیم و تربیت، 50 سال اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جناب پاکستان کی عوام نے جناب قربانی دی اور آپ کا خیال رکھا۔ لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو امید یہ تھی کہ کرزئی کی حکومت اور اشرف غنی کی حکومت جائے گی تو اس کے بعد کوئی ہمیں سکون ملے گا کہ ہمارے اپنے بھائی جناب اقتدار میں آئے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی نمک حرام قسم کی یہ قوم نکلی کہ انہوں نے محض ڈالرز کی لالچ میں انڈیا کے ساتھ جناب انہوں نے اس طرح ناجائز تعلقات کریٹ کر لیے۔ وہ $1 ارب دے کے 6 مہینے کے لیے پاکستان کے خلاف TTP کو بھی اور TTP کو ان افغان حکومت اور طالبانوں کے ذریعے سے وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ اب پاکستان کی حکومت نے حتی الوسع کوشش کی کہ کوئی جنگ نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو، کوئی خون آپس میں نہ بہے، کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو۔ ہمارا وزیر خارجہ 2 دفعہ کابل گیا، ہمارا وزیر دفاع گیا، ہمارا سیکرٹری خارجہ گیا، ہمارا امبیسڈر گیا، ہمارے ڈیلیگیشنز گئے، ہمارے مذہبی زعماء اور سکالرز گئے، مولانا فضل الرحمان سمیت ان سب کو پاکستان کی حکومت نے بھیجا تھا کہ بھائی ان کو جاؤ، جا کے ان کو سمجھاؤ۔ لیکن ان کی عقل اور ان کی پلے کچھ نہیں پڑا۔ یہ ڈالرز کی لالچ میں جو $1 ارب ہر 6 مہینے کا ان کو انڈیا سے مل رہا تھا، یہ اس کی لالچ میں انہوں نے کہا یار ہماری تو زندگی یہی ہے، ہماری تو زندگی جناب وار انڈسٹری اور ڈالرز، میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے، اس سے بڑی آئیڈیالوجی تو افغانوں کی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہسٹری ہے، یہ ہسٹری ہے۔ میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے، یہ افغان حکومت اور افغانیوں کا قومی ترانہ سمجھ لے کہ یہ ہے۔ انہوں نے جناب پاکستان کے ساتھ پنگے بازی جاری رکھی، ہمارے میجر شہید، ہمارے کپتان شہید، ہمارا کرنل شہید، ہمارے افسر شہید، اینڈ میں آ کے پاکستان نے پھر
کہا کہ چلو ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا چیز ہے، ہم کیا توپ ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب تم جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہے۔ پھر یہ والا ڈائلاگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور فوج نے کہا پھر آ جاؤ۔ پھر جو 10 دن ان کی کتے والی کی، ان کی پاکستان کے اندر بیٹھ کے کابل، کندھار، پکتیا، خوست، کون سا ان کا شہر نہیں تھا جہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے، دہشت گردوں کی تربیت گاہیں، دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹر، ساروں کو تاک تاک کے جناب اڑایا۔ اب ان کو جناب پسو پڑ گئے۔ اب یہ انڈیا میں بیٹھ کے امیر خان متقی 2 نمبر قسم کا آدمی ساری عمر کوئٹہ کے اندر رہا، جہاد میں ایک دن کیا 1 گھنٹے کا اس کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حقانی گروپ کا سربراہ سراج الدین حقانی نے آج سے 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی۔ اس نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہتے ہو ہم نے جہاد کیا؟ تم نے ٹکے آنے کا کوئی جہاد نہیں کیا، جہاد حقانی نیٹ ورک نے کیا۔ تم تو چھپ کے جناب کوئٹہ کے اندر بیٹھے رہے اور پاکستان کی روٹیاں توڑتے رہے ہو، اور تم کہتے ہو۔ تو جناب ان کی تو یہ ساری سچویشن تھی جب ان کو لتر پڑے۔ پھر یہ بھاگے بھاگے گئے سعودی عرب کے پاس، قطر کے پاس اور دنیا والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان کے ساتھ بٹھاؤ۔ اس پورے تناظر میں پھر یہ چھتر کھانے کے بعد یہ آج سے 3 دن پہلے یہ بیٹھے دوحہ کے اندر، سعودی عرب آربیٹریٹر بنا، ترکی آربیٹریٹر بنا، ثالث بنا، اور جناب معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے اندر کلیئر کٹ لکھ دیا گیا کہ اب افغانستان کسی قسم کی کوئی انسرجنسی پاکستان کے اندر اس کی سرزمین سے نہیں ہونے دے گا۔ یہ لکھ دیا۔ ہاں اپنی طرف سے انہوں نے ایک چکر بازی کی ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے، بارڈر اور ڈیورنٹ لائن کو جناب انٹرمکس کرنے کے حوالے سے، ہماری بلا سے تم جتنا مرضی کہو تم ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، تم جتنا مرضی جناب دودھ دو مینگنیاں ڈال کے، لیکن ہم نے جو تم سے کروانا تھا کروا لیا۔ اب 25 اکتوبر کو ترکی کے اندر ملاقات ہوگی اور مذاکرات کا اگلا پروسیس ہوگا۔ اگر تو کامیابی کے ساتھ چلے ویل اینڈ گڈ، اس میں تمہاری بہتری ہے، افغانوں کی، افغان حکومت کی۔ اور اگر تم نے وائلیٹ کیا، تمہیں ڈالر پھر دوبارہ پیارے لگے اور تم نے انڈیا کے کہنے پہ پھر پنگے بازی شروع کی، تو پھر ہم بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، میزائل بھی حاضر، جناب طیارے بھی حاضر، ٹینک بھی حاضر۔ پاکستان کے پاس اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور پروفیشنل آرمی موجود ہے۔ ہم پھر اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہ قول کان کھول کے سن لو، ایک پاکستانی شہری کا خون ہمارے کاغذوں میں لاکھوں انڈینز اور افغانوں سے مقدس ہے۔ چلو تو جناب یہ تھی دوحہ مذاکرات کی پوری کہانی۔ اس کے اوپر اب دوسرا ایشو جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا تھا، نقدہ کوکا کی تحریک والے اور قیدی نمبر 420 کے چاہنے والے، اب وہ جناب پینترا بدل کے کہتے ہیں جی ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ افغانوں کے ساتھ مذاکرات کرو۔ اب الو کے پٹھو، تم کہتے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرو، تم کہتے تھے ٹی ٹی پی کو اپنا باپ بناؤ، تم کہتے تھے ٹی ٹی پی کی چرنوں پہ بیٹھو، تم کہتے تھے ٹی ٹی پی کی گود پہ بیٹھو، تم کہتے تھے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جتنا کچھ بھی یہاں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کی منت ترلے کر کے ٹیبل ٹاک مت کرو، ٹیبل کے نیچے لیٹ کے اس کے پاؤں کو چومو اور چاٹو، تم یہ کہتے تھے۔ اور تم نے یہ کر کے دکھایا بھی اپنے دور میں 2021 میں، اور وہ 50,000 جنگجو لائے خوف کے مارے۔ اور میں آج آپ کو ایک بریکنگ دے دوں، آج سے پہلے کسی نے نہیں دی ہوگی، یہ ہسٹری ہے کہ 2011 یا 2010 کی بات ہے، اسی بانی تحریک انصاف نے اسی ٹی ٹی پی کو 50 لاکھ روپیہ بھتا دیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے، اس سے بھتا مانگا گیا، اس نے پھر وہ بھتا پہنچایا اپنے نیٹ ورک کے ذریعے سے۔ یہ ابھی اس کی پاپولرٹی سے پہلے جنرل شجاع پاشا کو اپنا ابو بنانے سے پہلے کے یہ سارے واقعات ہیں، میں اس وقت پی ٹی آئی میں ہوتا تھا، یہ بات زیادہ کھل کے سامنے نہیں آئی۔ تو جناب آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کا ہر شہری، ہر سیلیبریٹی وہ سر جھکا کے ٹی ٹی پی کو اور افغان طالبانوں کو بھتا دے، ان کو پیسہ دے، ان کے سامنے آجی اور انکساری سے رہے۔ تو پاک فوج نے اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے یہ نہیں کیا، انہوں نے 4.25 سال آجی انکساری سے
اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے منت ترلے کی ہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، نہ کرو نہ کرو نہ کرو. جیسے ایک دلیر شخص، ایک بہادر شخص کسی تھرڈ کلاس بدماش اور گنڈے کی بدماشی اور گنڈا گردی دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ بھائی نہ کرو نہ کرو، پھر اس کے بعد جو اپنا پھر دلیری دکھاتا ہے اور ایسی کٹاس چڑھتا ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے. پاکستان نے اس طریقے سے 4.25 سال گریسفلی، ٹیکٹفلی ان کو سمجھایا، نہیں سمجھ آیا تو پھر ایسے چھتر اور لتر مار کے پھر ان کو کہا آ جاؤ آپ ٹیبل پہ، اور پھر وہ ٹیبل پہ آئے اور اپنی مرضی کی شرائط مانی. تو یہ تحریک انصاف کے یوٹیوبر اور قیدی نمبر 420 اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے. زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں پہ راجہ بوج اور کہاں پہ گنگو تیلی. محاورہ سنا ہے نا، کہاں پہ تمہارا نیریٹو اس حوالے سے ٹی ٹی پی کی گود میں بیٹھنے کا، کہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق پہلے اس کے پیچ پرزے سیدھے کر کے افغانوں کے اور افغان طالبانوں کے، پھر اپنی مرضی کا جناب ان کے ساتھ معاہدہ کرنا. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آخری ٹاپک جناب سہیل آفریدی. سہیل آفریدی نے کہیں پہ بیٹھے ہوئے کہا کہ میں 30 دن تک انتظار کروں گا، اگر میری مرضی اور منشا اور قیدی نمبر 420 کی مرضی اور منشا کے مطابق وفاقی حکومت، ریاست اور اسٹیبلشمنٹ نے افغان مہاجرین کی واپسی اور آپریشن رکوانے کے حوالے سے اگر وہ اسٹریٹجی نہ مانی تو پھر میں اپنی آئندہ کی پالیسی اور لائے عمل طے کروں گا. بھائی جان آپ 30 دن چھوڑیں، اب 60 دن لے لو، چلو 60 دن لے لو بھائی جان، تو 90 دن لے لو، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، یہ بنانا ریاست نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کی ایٹم بام رکھنے والی ایٹمی طاقت، واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان ہے. یہ کانگو نہیں ہے، یہ یوگنڈا نہیں ہے، یہ کینیا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. اس پاکستان کہ جس سے پورا دنیا، انڈیا سمیت پوری دنیا اس وقت اللہ پاک کے کرم سے گھبراتی ہے. اس کی فوج کی وجہ سے، اس کی پروفیشنل فوج کی وجہ سے، اس کی پروفیشنلزم کی وجہ سے پوری دنیا جناب کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں اللہ پاک کے کرم سے. تو اس ملک کی ریاست کو ایک سیاسی لونہ، ایک سیاسی ٹین ایجر جس کو نہ ٹکے آنے کا پتہ ہے، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ لوکل پالیٹکس سے لے کے، نہ نیشنل، نہ ریجنل، نہ انٹرنیشنل، وہ یہ باتیں کرے کہ میں 30 دن کے بعد اپنا لائے عمل بناؤں گا، میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناؤں گا. نہیں بھائی جان، آپ ایک ریاست کے انتظامی یونٹ، صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ پابند ہیں پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے مطابق. تو جناب آپ 30 کے بجائے آپ 90 دن لے لیں، چلنا آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ ریاست کی رٹ قائم رکھنے کے لیے صوبے کی مرضی سے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت افواج پاکستان کو، پاک فوج کو وہ وہاں پر بھیج سکتی ہے. اور تمہاری حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کی مرضی، منشا، تمنا، چاہت، راحت کی وجہ سے اور اس کے ریزولیشن اور اس کی مرضی کی سے اس وقت پاک فوج جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے کے پی کے میں. اور جناب اگر آپ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو گے تو ایک بریکنگ سن لیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ اگلے مہینے 27ویں ترمیم آ رہی ہے. اس 27ویں ترمیم میں بہت سی اور جو چینجز آئیں گی جوڈیشری کی ایکٹیویزم کو روکنے کے لیے، اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ یہ بھی آنی ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 245 ہے یہ اکے سے ختم ہی کیا جا رہا ہے. یہ پروگیٹو صریحاً سراسر وفاق کا ہوگا، ریاست کا ہوگا کہ اگر کہیں پر کوئی انسرجنسی، کوئی ملک دشمن طاقتیں اندرون ملک میں یار کسی قسم کی جناب لا لیسنس کا مسئلہ کریٹ کریں گی تو یہ وفاق طے کرے گا کہ کس جگہ پہ فوج بھیجنی ہے، کس جگہ پہ نہیں. تو سہیل آفریدی صاحب اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ کے اپنی اوقات کے مطابق بات کرو. تھوک سے پکوڑے نہ تلو اور پانی سے جناب انڈے نہ ابالو. بالکل کلیئر سن لیں. اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا، پاکستان برقرار رہے گا، پاکستان عزت اور احترام کے ساتھ رہے گا. پاکستان کے اوپر میلی نظر دیکھنے والوں کی آنکھیں انشاءاللہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نکال کے اپنے ہاتھوں پہ لے آئے گی. اور کوئی ایسا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سازشی جو پاکستان کی ریاست کے خلاف سازش کرے گا،
چاہے وہ اپنی نام نہاد پاپولرٹی کے سہارے کرے، چاہے وہ اپنی سیاسی پوزیشن کے سہارے کرے، پاکستان کی عوام، پاکستان کا قانون اس کو ناکام اور نامراد کر دے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔